اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 سورة الفاتحة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله الآخر لأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آزادارو، آ گئی شام غریبہ. یہ کون سی رات ہے؟ یہ غریبوں کی رات ہے، یہ بیواؤں کی رات ہے. ہاں عزادارو، ہم صبح سے گریہ کرتے ہوئے تھک چکے ہیں. کوئی سجاد سے پوچھے گریہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی سکینہ سے پوچھے گریہ کسے کہتے ہیں؟ یا یوں کہہ دوں کہ کوئی فاطمہ سے پوچھے گریہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ سنیں گے عزادارو، دلوں کو تھام کر جملہ سنیے گا اور پرسہ دیجیے گا. حسین کی غریب ماں کو شام غریبہ کا منظر اور مدینہ کا منظر ایک جیسا نظر آتا ہے، اس لیے کہ فاطمہ کے گھر کو بھی جلایا گیا، شام غریبہ میں خیمے کو بھی جلایا گیا، مدینے میں بچوں کے نگاہوں کے سامنے ماں کو تماچا مارا گیا، شام غریبہ میں ماں کے سامنے بچوں کو تماچا مارا گیا. ہاں عزادارو، جب کربلا کو زلزلہ آیا نا اور جب آندیاں چلنے لگی، ایک مرتبہ جناب زینب آتی ہیں، بیٹا سجاد یہ کالی آندھی کیسی چل رہی ہے، یہ کربلا کو کیسا زلزلہ آیا؟ سید سجاد کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹانا. جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سجاد نے دیکھا. کیا دیکھا؟ نو کے نیزہ پر بابا کا سر بلند ہے. ایک مرتبہ سجاد کی زبان سے بے ساختہ نکلا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے پھوپھی اماں، میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا. جیسے ہی حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، ظالم نے کہا کہ خیموں کو لوٹا جائے، خیموں میں آگ لگا دی جائے. عزاداروں، خیموں کو جلایا گیا. بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، وہ آخری خیمے میں آئی کہ جہاں سید سجاد بھی موجود تھے.
ایک مرتبہ جب وہ خیمہ جلنے لگا، جناب زینب سید سجاد سے کہتی ہے بیٹا آپ امام وقت حکم کریں، ہم خیمے سے نکل جائیں یا خیمے میں جل کر مر جائیں۔ سید سجاد کی ظاہری امامت کا پہلا مسئلہ پردے کا، اے بھوبی اماں جان کو بچانا واجب ہے۔ عزادارو آپ نے سنا نا کہ بیویوں کے پردے لوٹ لیے گئے، لیکن ارباب منبر ایک عالم نے ایک بہت سخت جملہ کہا کہ بیویوں کے پردوں کو ایسے لوٹا نہیں گیا تھا، بیویوں کے پردوں کو نیزوں کی نوک سے اتارا گیا ہے۔ اب نیزہ جب لگتا ہے، جس کو بھی نیزہ لگتا ہے وہ زخمی ضرور ہوتا ہے، تو پردوں کو بچانے کے لیے بیویاں زخمی ہیں، خاندان اہل بیت کی بیویاں ہیں، کیسے برداشت کریں گی کہ ہمارا پردہ کوئی لوٹ لے؟ جب ظالم چاہتا تھا پردے کو لوٹے تو بیویاں اپنے ہاتھوں سے اپنے پردوں کو بچاتی تھی، جب اپنے پردوں کو ہاتھوں سے بچاتی تھی ظالم اسی ہاتھ پر تازیانہ مارتا تھا۔ عزادارو بیویوں کے ہاتھ زخمی، اسی اسنا میں پردہ لٹا۔ سکینہ دیکھ چکی تھی 9 ذی الحجہ کو جب مسلم کی بیٹی یتیم ہوئی تھی، حسین نے مسلم کی یتیمہ کو اپنی گود میں بٹھایا تھا، نئے گوشوارے پہنائے تھے، ہاتھ پر شفقت سے سر رکھا تھا۔ 4 سال کی سکینہ یہی منظر لے کر آئی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کو نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ شمر ملعون سکینہ کی طرف بڑھا، سکینہ کے ذہن میں یہی منظر ہے، ارے سکینہ کی طرف ہاتھ تو بڑھا، کیسا ہاتھ تھا کہ جس نے سکینہ کے چادر کو اتارنے کے لیے سکینہ کے بالوں کو کھینچا۔ عزادارو سکینہ تڑپ کر رہ گئی، شمر لئی کے ہاتھ بڑھے تو صحیح مگر کس لیے بڑھے؟ گوشوارے پہنانے کے لیے نہیں، گوشوارے اتارنے کے لیے نہیں، گوشوارے چھننے کے لیے بڑھے۔ ادھر سکینہ کے کان سے گوشوارے چھنے، ادھر سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو کان پر رکھا۔ اے چچا عباس، اے چچا عباس، اس پر بھی شمر نے بس نہ کی۔ عزادارو جب کسی کو تماچا مارا جاتا ہے نا تو وہ بے ہوش نہیں ہوتا۔ سکینہ کو تماچا نہیں مارا گیا، سکینہ کو تماچے مارے گئے، جس کی وجہ سے حسین کے سینے پر سونے والی کربلا کے دست میں بے ہوش ہو گئی۔ عزادارو جب سکینہ کو ہوش آیا، سکینہ نے اپنے آپ کو اپنی پھوپھی کی گود میں پایا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ کو ہوش آیا، سکینہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، کہتی ہے پھوپھی اماں کیا چادر مل سکتی ہے؟ میرا سر کھلا ہوا ہے۔ زینب کہتی ہے بیٹا سکینہ تمہارے سر پر چادر نہیں، ذرا اپنے پھوپھی کی طرف دیکھو، ہماری چادروں کو بھی لوٹ لیا گیا۔ ہاں عزادارو کیا مصائب بیان کروں شام غریبہ کے، یہ رات پوری مصائب کی ہے۔ کل کی رات تھی جب پہرے پر عباس موجود تھے، کل کی رات تھی جب لیلا کے خیمے میں اکبر موجود تھا۔ سنیں گے عزادارو اولاد والوں کا مجمع ہے، دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ جملہ سنیے گا۔ ارے کل کی رات تھی جب ایک دکھیاری ماں اپنے 6 مہینے کے جولے کو جلا رہی تھی۔ آج جولے کو جلائے تو کیسے جلائے؟ ایک نشانی علی اصغر کی تھی، وہ بھی ظالم نے جلا دی۔ ہاں عزادارو آج زینب عباس بنی ہوئی ہے، آج زینب پہرا دے رہی ہے۔
तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को जमा किया। हर बीबी को आज ज़ैनब जमा कर रही है। अज़ादारों, एक मर्तबा देखा सकीना मौजूद नहीं है। हुसैन ने कहा था ना, ए बहन ज़ैनब मेरी सकीना से खबरदार रहना। कहा भाई ने मुझे कहा था मेरी सकीना से खबरदार रहना। बस अज़ादारों, आखिरी जुमले फिर मातम कीजिएगा दिल खोल कर। एक मर्तबा कहती है बहन उम्मे कुलसूम, सकीना दो जगह जा सकती है। सकीना दो जगह जा सकती है, या अपने कानों के जख्म दिखाने के लिए अपने चचा अब्बास के पास जा सकती है, या सीना ढूंढने के लिए अपने बाबा के पास जा सकती है। ए बहन उम्मे कुलसूम, तुम दरिया की तरफ जाओ, मैं नशेब की तरफ जाती हूँ। इधर कुलसूम दरिया की तरफ बढ़ी, अपने गयूर भाई से कहती है भैया अब्बास, क्या सकीना यहाँ तो नहीं आई? अजब न हो गाजी का लाशा तरपा हो, जिस गाजी ने कभी अपनी बहन को बेपर्दा नहीं देखा, वो कुलसूम गाजी को बेपर्दा नजर आई। अज़ादारों, एक मर्तबा ज़ैनब नशेब की तरफ बढ़ती हुई कह रही है, ए सकीना कहाँ हो, ए सकीना कहाँ हो? एक कटी हुई लाश से आवाज आई, ए बहन ज़ैनब आहिस्ता, सकीना यहाँ पर सो रही है। अज़ादारों, ज़ैनब नजदीक पहुंची, सकीना को उठाया, बेटा सकीना चलो खैमे की तरफ, लेकिन मुझे एक बात तो बताना, ए बेटी सकीना, लाश की पहचान तो सर से होती है ना, और बेटा सकीना तू तो अपने बाबा के सीने पर सोने की आदी थी ना, ये बाबा के कदमों के पास कैसे सो रही है? अज़ादारों, सकीना कहती है, जब शिमरे लई ने मुझे तमाचे मारे ना, तो मैं बाबा बाबा कहती हुई इस तरफ निकल आई, मुझे इस लाश बेसर से आवाज आई, इलैया इलैया सकीना, ए बुबी अम्मा, मैं आई तो थी अपने बाबा के सीने पर सोने के लिए, मगर मेरे बाबा के बदन पर इतने तीर थे कि मुझे जगह न मिली, मैं कहाँ अपना सर रखूं, इसलिए मैंने बाबा के कदमों के पास अपने सर को रख दिया। आज़ादारों, ज़ैनब तलाया कर रही है, दूर से एक सवार को आते देखा, ज़ैनब समझी कोई लूटने आ रहा है। जैसे सवार नजदीक आता गया, ज़ैनब कहती है, अगर लूटने के इरादे से आए हो तो कल सुबह आकर लूट लेना। एक मर्तबा सवार करीब आया, ज़ैनब ने लगामे फरस पर हाथ रखी, कहा मैंने कहा था ना आगे ना आना, फिर भी सवार थोड़ा आगे आता है। एक मर्तबा ज़ैनब ने लगामे फरस पर हाथ रखा, अरे तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं अली की बेटी हूँ। आने वाले ने कहा जरा फिर से कहना किसकी बेटी हो? कहा मैं अली की बेटी हूँ। एक मर्तबा आने वाले ने अपने नकाब को उठाया, ज़ैनब मैं तेरा बाबा अली मुर्तज़ा, बाबा का नाम सुना, पलट कर जले हुए कनातों की तरफ आई, ए बीबियो, ये ज़ैनब कभी बाबा के सामने बेपर्दा नहीं आई, अगर किसी के पास पर्दा हो तो इस ज़ैनब को दे दो ताकि अपने बाबा के